بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے دولت مندوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ صالح علیہ السلام کی طرف جھکاؤ اختیار کر رہے ہیں، تو انہیں اپنی سرداری کا خطرہ لاحق ہوا اور وہ پکار اٹھے، یہ تو محض تم جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ کیا وہ تمہیں اس بات کا وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تمہیں زمین سے اٹھایا جائے گا؟ بہت دور کی بات ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ تو ایک ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ محترم ناظرین، لوگوں نے صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ جب صالح علیہ السلام نے انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکا تو انہوں نے کہا، اے صالح، تو بڑا ہی شریف لڑکا تھا، تو بڑا ہونہار بیٹا تھا، تیرے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ تو بڑے لوگوں اور چودھریوں میں سے ہوگا، ہمارا تیرے بارے میں یہ خیال تھا کہ تو فلاں فلاں شخص کی مانند اپنا نام پیدا کرے گا۔ ارے تم تو کچھ بھی نہ بنے، جو تیرے ہم عمر تھے اور تجھ سے کم عقل تھے وہ بڑے آدمی بن گئے۔ اے صالح، تو نے فقیری کا راستہ اختیار کر لیا، ہمارا خیال تیرے بارے میں غلط نکلا، تیرے بارے میں ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا، تیرے بیچارے باپ نے تجھ سے کوئی خیر نہ پائی، تیری بیچاری ماں نے تیری خاطر اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں سنی اور اپنی قوم پر افسوس کا اظہار کیا۔ جب بھی صالح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے گزرتے تو وہ لوگ ازراء افسوس یہ کہتے، اللہ صالح کے باپ پر رحم کرے، اس کا بیٹا تو ضائع ہو گیا۔ محترم ناظرین، صالح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل نصیحت کرتے رہے اور انہیں بڑی حکمت اور نرمی سے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ فرماتے رہے، میرے بھائیوں، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمیشہ ان محلات میں آباد رہو گے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم ان باغات اور دریاؤں کے درمیان ہمیشہ رہو گے؟ کیا تم ان کھیتوں اور درختوں سے ہمیشہ خوراک کھاؤ گے؟ کیا تم ان پہاڑوں سے ہمیشہ گھر تراشو گے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، تمہارے باپ دادا کیوں مر گئے؟ ان کے محلات تھے، ان کے بھی باغات اور چشمے تھے، ان کی بھی کاشتکاری اور نخلستان تھے، وہ بھی پہاڑوں سے گھر تراشتے اور ان میں رہتے تھے، لیکن اس سب کچھ نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا۔ لیکن یہ سب کچھ ان کو دنیا میں نہ روک سکے، ان تک موت کا فرشتہ پہنچا اور اس نے ان تک پہنچنے کا راستہ پا لیا۔ تم بھی اسی طرح مر جاؤ گے، اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔